یہ سب کبیر نے کیا ہے بابا۔ ایک وہی تو ہمارا دشمن ہے، اس کے علاوہ کون ہمیں ایسے رسوا کرے گا؟ بابا یا کے ذریعے ہم سے دشمنی نکال رہا ہے بابا۔ اگر اس نے کہا کہ اس گھر سے نکل جاؤ تو میرا کیا ہوگا بابا؟ میرا ہم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں گی بابا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کبھی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہم سے ہمارے بابا کا گھر نہیں چھیننا چاہیے۔ میں نے چھینا نہیں ہے، بس خریدا ہے۔ چھینا ہے تم نے میرے بھائی سے، میری بہن سے، مجھ سے کبیر۔ یہ گھر، اس کی دیواریں، اس میں ہمارے بابا کی یادیں بستی ہیں۔ آخری سہارا تھا ہمارا، تم نے یہی چھین لیا ہم سے، کیوں؟ دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لو تم آج، میں زندگی میں کوئی بھی چیز تم سے کبھی چھین نہیں سکتا۔ اب یہ مت کہنا کہ میری محبت میں تم نے یہ گھر خرید لیا مجھ سے ملنے کے لیے۔ میں نے یہ گھر تمہاری محبت نہیں خریدا ہے، تم سے ملنے کے لیے خریدا ہے۔ تمہارے بھائی اور تمہاری بہن نے اس گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ تم سے ملنے نہیں دے رہے تھے، تمہیں دیکھنے نہیں دے رہے تھے۔ میں تمہیں دیکھے بنا رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے یہ گھر خرید لیا۔ تو مجھ سے ملنے کے لیے تم یہ گھر خرید لو گے؟ تم سے ملنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے میں نے یہ گھر خرید لیا۔ یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سے ملنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا زندگی میں سب کر جاؤں گا۔ واجد میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ سکندر خان کس طرح گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا کبیر خان کا کے گھر بیچنے کو۔ آہستہ بولو سیٹھ، کیا کر رہے؟ عواموں کی برم پر پیغام پہنچانا ہے کیا؟ تم وہاں بالکل چپ کھڑے تھے، وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں کبیر خان کو گھر نہیں بیچ رہا تھا، تم نے مجھے بولا ہے۔ کیا سیٹھ، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی، تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور تم سکندر کا گھر بیچنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میں سکندر کے دشمن کو گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا، اس کے لیے مجھے تم نے مجبور کیا ہے۔ ہاں تو دیکھو، کبیر خان نے ایک منٹ میں گھر خرید لیا اور تمہاری ساری رقم ایک دفعہ میں ادا کر دی۔ کوئی اتنی جلدی ساری پیمنٹ کیسے کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ الٹا لٹکایا رکھتا۔ تمہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا، سکندر خان کا گھر کبیر خان ایک منٹ میں خرید لے گا۔ اور دیکھو اس نے خرید لیا، تمہارا کام تو ہو گیا نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سکندر خان ہے وہ میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب کچھ نہیں کرے گا وہ، اتنی ہمت نہیں ہے اس میں۔ تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اتنی ہمت ہوتی تو اپنے دشمنوں سے نپٹتا، آگے اپنا گھر ان کے آگے بیچ دیتا۔ کہ تم سکندر خان کے دوست ہو یا دشمن؟ دیکھو سیٹھ، ایک تو میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا صلاح کار بنا ہوں اور تم مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ میں نے بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں تمہیں،
सिकंदर मेरा दोस्त है और तुम मेरे जिगरी यार हो। सिकंदर को भी घर गिरवी रखने का मशवरा किसने दिया था? मैंने दिया था। अब अगर वो अपनी बेवकूफ़ी से वो घर गंवा देता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उसकी मदद की थी। तुम मानो या ना मानो सेठ, इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही हुआ। लेकिन याद रहे कि इस जिगरी दोस्ती में वाजिद का नाम तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना मैंने अगर मुंह मोड़ लिया तो कभी मुंह नहीं लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मन मस्त मलांग की ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि कबीर रिया को रिया के घर छोड़ आता है। वो रिया को इसलिए छोड़ कर आया है क्योंकि रिया अपने बहन भाइयों से मिल सके। वो वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसकी वालदा कहती है कि क्या कबीर बेटा तुम वापस आ गए हो, लेकिन रिया को क्यों नहीं लेकर आए? कबीर कहता है कि मैंने रिया को इसलिए वहाँ पर छोड़ा है क्योंकि वो अपने बहन भाइयों से मिल सके। इसके बाद कबीर की वालदा कहती है कि बेटा क्या तुम रिया से मोहब्बत करते हो तो तुम उसे वो दोबारा घर ले आते। कबीर कहता है मैं उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, लेकिन वालदा मैं उसे अपने घर वापस लेकर भी आऊँगा। इसके बाद उसकी वालदा कहती है अगर बेटे तुम मोहब्बत करते होते उसे तो तुम दोबारा उसे अपने घर ले आते, लेकिन तुम इस बार नहीं लेकर आए। मुबीन भी वहाँ पर बैठा होता है, वो भी अपनी वालदा की ये बातें सुन रहा होता है। यह सुनकर कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कबीर वहाँ से रवाना होने लगता है और पीछे से फिर उसकी वालदा उसे आवाज़ देती है और कहती है कि बेटा तुम रिया को ऐसा करो कि तुम उसे तलाक दे दो। अगर तुम उसको इस तरह रखना चाहते हो, कभी वो इधर आती है और कभी उधर जाती है, ये इस तरह हम नहीं कर सकते। अगर हमारे घर रहना है तो वो हमारे घर रहे, वरना मैं उसे नहीं रखूँगी। इसके बाद कबीर कहता है कि वो मेरी बीवी है, मैं जिस तरह मर्ज़ी है उसे रखूँ, आपको कोई मसला है? ये मुबीन सुनकर मुबीन भी चौंक उठता है। मुबीन कहता है कि कबीर अपनी वालदा से इस तरह बात मत करें भाई, आप ये क्या कर रहे हो? इसके बाद कबीर कहता है कि मैंने वालदा से कोई बुरी बात नहीं की, मैं वालदा को समझा रहा हूँ कि रिया ने अपने बहन भाइयों से मिलना था, इसलिए मैं उसके घर उसे छोड़ आया। इसके बाद कबीर वहाँ से रवाना होता ही है। इतनी देर में उसकी वालदा बोलती है कि बेटा तुम उसे तलाक दे दो और मैं तुम्हारी एक और शादी कर देती हूँ। कबीर ये सुनकर हंसना शुरू कर देता है। कबीर कहता है कि मैं मोहब्बत सिर्फ़ करता हूँ तो रिया से करता हूँ, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। इसके बाद कबीर की वालदा कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी शादी मीना से करवा देती हूँ। इसके बाद ये सुनकर कबीर बहुत हंसना शुरू कर देता है और मुबीन भी कहता है कि भाई आप क्यों हंस रहे हो? इसके बाद मुबीन की वालदा कहती है कि कबीर बेटा अगर तुम्हें मीना पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। कबीर कहता है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ़ शादी की भी है तो मैं रिया के साथ रहूँगा, वरना मैं किसी से नहीं करूँगा। ये बात कहकर कबीर वहाँ से रवाना हो जाता है। ये बातें मुबीन भी सुनकर मुबीन भी अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कबीर बहुत गलत बातें कर रहा होता है। वो कबीर बहुत अच्छी बातें कर रहा होता है, लेकिन इनको बहुत बुरी लग रही होती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कबीर है वो रिया के साथ ना रहे, वो मीना के साथ उसकी शादी की जाए, लेकिन कबीर ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने देगा। इसके बाद कबीर की वालदा मीना को कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी मैं ज़रूर कबीर से करवाऊँगी, अभी कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद हमें मुबीन को दिखाया जाता है। मुबीन की वालदा मुबीन को कहती है कि बेटा आप पर मेरे बहुत ज़्यादा एहसान हैं, तुमने मेरे पर बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं बेटा, तुमने मेरी हर बात मानी है मुबीन बेटा। ये सुनकर मुबीन भी अपनी वालदा की बातें बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाता है,
کیونکہ مبین نے اپنی والدہ کی ہر بات مانی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مبین وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرے جاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں تو اپنے کمرے میں آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مبین کی بیوی کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری شادی کے لیے ڈھول بجاؤں اور میں کیا کروں؟ یہ سن کر مبین غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی بات غصے میں نہیں کرتا کیونکہ اسے سب کچھ در حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری رپورٹیں نہ دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے میری رپورٹیں ساری دیکھی ہیں، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کو در حقیقت پتہ ہے کہ تم نے میری رپورٹیں دیکھی ہیں اور ان رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایسا تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر جو مبین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہرگز بھی بات نہیں مانوں۔ میں غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عمر تمہارے کہے پر گزاری ہے، لیکن اب تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے پہلے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب بھی کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن میں تم سے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایسا اسے نہیں کرنے دے گی۔ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ہر کی ہوئی بات ضرور مانوں گا، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا اپنی والدہ کو۔ میں اپنی والدہ کو کہوں گا کہ امی جان میری آپ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مبین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبین کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے، وہ مبین کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر مبین کے بارے مسلسل سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ریا کو دکھایا جاتا ہے۔ ریا اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ مسلسل کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تب کے بارے میں وہ مبین اور کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کبیر اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے گھر والوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ کبیر کے بھی گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا ہمارے گھر نہ رہے اور ریا با کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا وہاں نہ رہے۔ تو دوستو اسی ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ من مست ملنگ کی یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ کبیر ریا کو ریا کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ ریا کو اس لیے چھوڑ کر آیا ہے کیونکہ ریا اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، وہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیا کبیر بیٹا تم واپس آ گئے ہو، لیکن ریا کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کبیر کہتا ہے کہ میں نے ریا کو اس لیے وہاں پر چھوڑا ہے کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا تم ریا سے محبت کرتے ہو تو تم اسے وہ دوبارہ گھر لے آتے۔ کبیر کہتا ہے میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں لیکن والدہ میں اسے اپنے گھر واپس لے کر بھی آؤں گا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے اگر بیٹے تم محبت کرتے ہوتے اسے تو تم دوبارہ اسے اپنے گھر لے آتے، لیکن تم اس بار نہیں لے کر آئے۔ مبین بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی والدہ کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔
یہ سن کر کبیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کبیر وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے، اور پیچھے سے پھر اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ریا کو ایسا کرو کہ تم اسے طلاق دے دو، اگر تم اس کو اس طرح رکھنا چاہتے ہو، کبھی وہ ادھر آتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے، یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے، اگر ہمارے گھر رہنا ہے تو وہ ہمارے گھر رہے، ورنہ میں اسے نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میں جس طرح مرضی ہے اسے رکھوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ مبین سن کر مبین بھی چونک اٹھتا ہے۔ مبین کہتا ہے کہ کبیر اپنی والدہ سے اس طرح بات مت کریں بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ میں نے والدہ سے کوئی بری بات نہیں کی، میں والدہ کو سمجھا رہا ہوں کہ ریا نے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا تھا، اس لیے میں اس کے گھر اسے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد کبیر وہاں سے روانہ ہوتا ہی ہے، اتنی دیر میں اس کی والدہ بولتی ہے کہ بیٹا تم اسے طلاق دے دو اور میں تمہاری ایک اور شادی کر دیتی ہوں۔ کبیر یہ سن کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ میں محبت صرف کرتا ہوں تو ریا سے کرتا ہوں، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری شادی مینا سے کروا دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سن کر کبیر بہت ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور مبین بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد مبین کی والدہ کہتی ہے کہ کبیر بیٹا اگر تمہیں مینا پسند ہے تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ کبیر کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف شادی کی بھی ہے تو میں ریا کے ساتھ رہوں گا، ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات کہہ کر کبیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں مبین بھی سن کر مبین بھی اپنے بھائی کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ کبیر بہت غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبیر بہت اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کبیر ہے وہ ریا کے ساتھ نہ رہے، وہ مینا کے ساتھ اس کی شادی کی جائے، لیکن کبیر ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ مینا کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شادی میں ضرور کبیر سے کرواؤں گی، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کے بعد ہمیں مبین کو دکھایا جاتا ہے۔ مبین کی والدہ مبین کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ پر میرے بہت زیادہ احسان ہیں، تم نے میرے پر بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں بیٹا، تم نے میری ہر بات مانی ہے مبین بیٹا۔ یہ سن کر مبین بھی اپنی والدہ کی باتیں بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مبین نے اپنی والدہ کی ہر بات مانی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مبین وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرے جاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں تو اپنے کمرے میں آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مبین کی بیوی کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری شادی کے لیے ڈھول بجاؤں اور میں کیا کروں؟ یہ سن کر مبین غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی بات غصے میں نہیں کرتا، کیونکہ اسے سب کچھ در حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری رپورٹیں نہ دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے میری رپورٹیں ساری دیکھی ہیں، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ کو در حقیقت پتہ ہے کہ تم نے میری رپورٹیں دیکھی ہیں اور ان رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایسا تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر جو مبین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہرگز بھی بات نہیں مانوں، اپنے غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عمر تمہارے کہے پر گزاری ہے، لیکن اب تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟
میں تم سے پہلے بہت محبت کرتا تھا لیکن اب بھی کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں لیکن میں تم سے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایسا اسے نہیں کرنے دے گی۔ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ہر کی ہوئی بات ضرور مانوں گا۔ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا اپنی والدہ کو۔ میں اپنی والدہ کو کہوں گا کہ امی جان میری آپ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مبین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبین کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے، وہ مبین کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر مبین کے بارے مسلسل سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ریا کو دکھایا جاتا ہے۔ ریا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ مسلسل کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تب کے بارے میں وہ مبین اور کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کبیر اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے گھر والوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ کبیر کے بھی گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا ہمارے گھر نہ رہے اور ریا با کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا وہاں نہ رہے۔ تو دوستو اسی ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ من مست ملنگ کی یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ کبیر ریا کو ریا کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ ریا کو اس لیے چھوڑ کر آیا ہے کیونکہ ریا اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیا کبیر بیٹا تم واپس آ گئے ہو لیکن ریا کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کبیر کہتا ہے کہ میں نے ریا کو اس لیے وہاں پر چھوڑا ہے کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا تم ریا سے محبت کرتے ہو تو تم اسے وہ دوبارہ گھر لے آتے۔ کبیر کہتا ہے میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں لیکن والدہ میں اسے اپنے گھر واپس لے کر بھی آؤں گا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے اگر بیٹے تم محبت کرتے ہوتے اسے تو تم دوبارہ اسے اپنے گھر لے آتے لیکن تم اس بار نہیں لے کر آئے۔ مبین بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی والدہ کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر کبیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کبیر وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے اور پیچھے سے پھر اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ریا کو ایسا کرو کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اگر تم اس کو اس طرح رکھنا چاہتے ہو، کبھی وہ ادھر آتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے، یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے گھر رہنا ہے تو وہ ہمارے گھر رہے ورنہ میں اسے نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میں جس طرح مرضی ہے اسے رکھوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ مبین سن کر مبین بھی چونک اٹھتا ہے۔ مبین کہتا ہے کہ کبیر اپنی والدہ سے اس طرح بات مت کریں بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ میں نے والدہ سے کوئی بری بات نہیں کی، میں والدہ کو سمجھا رہا ہوں کہ ریا نے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا تھا اس لیے میں اس کے گھر اسے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد کبیر وہاں سے روانہ ہوتا ہی ہے، اتنی دیر میں اس کی والدہ بولتی ہے کہ بیٹا تم اسے طلاق دے دو اور میں تمہاری ایک اور شادی کر دیتی ہوں۔ کبیر یہ سن کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ میں محبت صرف کرتا ہوں تو ریا سے کرتا ہوں، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری شادی مینا سے کروا دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سن کر کبیر بہت ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور مبین بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہو؟
اس کے بعد مبین کی والدہ کہتی ہے کہ کبیر بیٹا اگر تمہیں مینا پسند ہے تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ کبیر کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف شادی کی بھی ہے تو میں ریا کے ساتھ رہوں گا ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات کہہ کر کبیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں مبین بھی سن کر مبین بھی اپنے بھائی کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ کبیر بہت غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبیر بہت اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کبیر ہے وہ ریا کے ساتھ نہ رہے، وہ مینا کے ساتھ اس کی شادی کی جائے، لیکن کبیر ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ مینا کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شادی میں ضرور کبیر سے کرواؤں گی، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کے بعد ہمیں مبین کو دکھایا جاتا ہے۔ مبین کی والدہ مبین کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ پر میرے بہت زیادہ احسان ہیں، تم نے میرے پر بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں بیٹا، تم نے میری ہر بات مانی ہے مبین بیٹا۔ یہ سن کر مبین بھی اپنی والدہ کی باتیں بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مبین نے اپنی والدہ کی ہر بات مانی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مبین وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرے جاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں تو اپنے کمرے میں آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مبین کی بیوی کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری شادی کے لیے ڈھول بجاؤں اور میں کیا کروں؟ یہ سن کر مبین غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی بات غصے میں نہیں کرتا، کیونکہ اسے سب کچھ در حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری رپورٹیں نہ دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے میری رپورٹیں ساری دیکھی ہیں، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کو در حقیقت پتہ ہے کہ تم نے میری رپورٹیں دیکھی ہیں اور ان رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایسا تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر جو مبین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہرگز بھی بات نہیں مانوں، میں غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عمر تمہارے کہے پر گزاری ہے، لیکن اب تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے پہلے بہت محبت کرتا تھا لیکن اب بھی کرتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن میں تم سے ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا اسے نہیں کرنے دے گی۔ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ہر کی ہوئی بات ضرور مانوں گا، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا اپنی والدہ کو، میں اپنی والدہ کو کہوں گا کہ امی جان میری آپ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مبین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبین کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے، وہ مبین کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر مبین کے بارے مسلسل سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ریا کو دکھایا جاتا ہے۔ ریا اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ مسلسل کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تب کے بارے میں وہ مبین اور کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کبیر اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کے گھر والوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ کبیر کے بھی گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا ہمارے گھر نہ رہے
اور ریا با کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا وہاں نہ رہے۔ تو دوستو اسی ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ من مست ملنگ کی یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ کبیر ریا کو ریا کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ ریا کو اس لیے چھوڑ کر آیا ہے کیونکہ ریا اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیا کبیر بیٹا تم واپس آ گئے ہو، لیکن ریا کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کبیر کہتا ہے کہ میں نے ریا کو اس لیے وہاں پر چھوڑا ہے کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا تم ریا سے محبت کرتے ہو تو تم اسے وہ دوبارہ گھر لے آتے۔ کبیر کہتا ہے میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن والدہ میں اسے اپنے گھر واپس لے کر بھی آؤں گا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے اگر بیٹے تم محبت کرتے ہوتے اسے تو تم دوبارہ اسے اپنے گھر لے آتے، لیکن تم اس بار نہیں لے کر آئے۔ مبین بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی والدہ کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر کبیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کبیر وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے، اور پیچھے سے پھر اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ریا کو ایسا کرو کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اگر تم اس کو اس طرح رکھنا چاہتے ہو، کبھی وہ ادھر آتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے، یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے گھر رہنا ہے تو وہ ہمارے گھر رہے، ورنہ میں اسے نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میں جس طرح مرضی ہے اسے رکھوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ مبین سن کر مبین بھی چونک اٹھتا ہے۔ مبین کہتا ہے کہ کبیر اپنی والدہ سے اس طرح بات مت کریں بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ میں نے والدہ سے کوئی بری بات نہیں کی، میں والدہ کو سمجھا رہا ہوں کہ ریا نے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا تھا، اس لیے میں اس کے گھر اسے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد کبیر وہاں سے روانہ ہوتا ہی ہے، اتنی دیر میں اس کی والدہ بولتی ہے کہ بیٹا تم اسے طلاق دے دو اور میں تمہاری ایک اور شادی کر دیتی ہوں۔ کبیر یہ سن کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ میں محبت صرف کرتا ہوں تو ریا سے کرتا ہوں، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری شادی مینا سے کروا دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سن کر کبیر بہت ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اور مبین بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد مبین کی والدہ کہتی ہے کہ کبیر بیٹا اگر تمہیں مینا پسند ہے تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ کبیر کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف شادی کی بھی ہے تو میں ریا کے ساتھ رہوں گا، ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات کہہ کر کبیر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں مبین بھی سن کر مبین بھی اپنے بھائی کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ کبیر بہت غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبیر بہت اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کبیر ہے وہ ریا کے ساتھ نہ رہے، وہ مینا کے ساتھ اس کی شادی کی جائے، لیکن کبیر ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد کبیر کی والدہ مینا کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شادی میں ضرور کبیر سے کرواؤں گی، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کے بعد ہمیں مبین کو دکھایا جاتا ہے۔ مبین کی والدہ مبین کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ پر میرے بہت زیادہ احسان ہیں، تم نے میرے پر بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں بیٹا، تم نے میری ہر بات مانی ہے مبین بیٹا۔ یہ سن کر مبین بھی اپنی والدہ کی باتیں بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مبین نے اپنی والدہ کی ہر بات مانی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مبین وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرے جاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟
اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں تو اپنے کمرے میں آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مبین کی بیوی کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری شادی کے لیے ڈھول بجاؤں اور میں کیا کروں؟ یہ سن کر مبین غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی بات غصے میں نہیں کرتا کیونکہ اسے سب کچھ در حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری رپورٹیں نہ دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے میری رپورٹیں ساری دیکھی ہیں، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کو در حقیقت پتہ ہے کہ تم نے میری رپورٹیں دیکھی ہیں اور ان رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایسا تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر جو مبین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہرگز بھی بات نہیں مانوں۔ میں غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عمر تمہارے کہے پر گزاری ہے، لیکن اب تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے پہلے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب بھی کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن میں تم سے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایسا اسے نہیں کرنے دے گی۔ اس کے بعد مبین کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ہر کی ہوئی بات ضرور مانوں گا، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا اپنی والدہ کو۔ میں اپنی والدہ کو کہوں گا کہ امی جان میری آپ شادی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مبین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبین کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے، وہ مبین کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر مبین کے بارے مسلسل سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ریا کو دکھایا جاتا ہے۔ ریا اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ مسلسل کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تب کے بارے میں وہ مبین اور کبیر کے بارے سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کبیر اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے گھر والوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ کبیر کے بھی گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا ہمارے گھر نہ رہے اور ریا کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ریا وہاں نہ رہے۔ تو دوستو اسی ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔